جی الحمدللہ. بہرحال لوگ تو چاہتے ہیں آوازیں دبا دی جائیں ہماری، لیکن شاید نہیں دبا سکیں گے. اچھا یار، بات یہ ہے نا کہ جب ہم تھوڑا سا بھی 5ویں صدی میں جاتے نا، 5ویں صدی میں جب یہ رومن امپائر ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد چرچ اور یہ جو لینڈ لارڈ تھے، زمینوں کا مالک جو تھے، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14ویں صدی پہ سے 16ویں صدی کے درمیان پھر جو بغاوت ہوئی تھی چرچ اور لینڈ لارڈ کے خلاف، ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ مذہب پر نہیں بلکہ اپنی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملا ازم، ٹھیک ہے، یا چرچ ازم، یہ جب آپ اس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر انسانی معاشروں کے اندر ایک بغاوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے نا، وہ ملا ازم نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان کو مسلمان بناتا ہے، وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، انسانیت پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں، اب ہم اپنے معاشرے کا اگر ڈیپلی جا کر جائزہ لیں تو ہمارے کیا مسائل ہیں؟ یہ ملا ازم کے مسائل ہیں نا، گلی محلے کے اندر تفرقے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو کامن چیزیں ان پر بات نہیں ہوتی، مثلا جھوٹ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، فراڈ دھوکہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا کہ ان مولویوں نے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اپنی چند مفادات کی خاطر لوگوں کو تقسیم کیا، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو لوگوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو انسانی فطرت جس طرف کھینچتی ہے، تو وہ لوگ ان کے رویوں کو دیکھ کے نا ان سے بیزار ہو گئے. تو وہ کیا، وہ مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے. ان کا شاید مذہب اسی چیز کا نام ہے جو یہ مولوی بیان کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اصل ریزن ہے لوگوں کا مذہب سے دور ہونے کا. اور جب آپ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں پھر ہزاروں قسم کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اچھا، یہ جو توہین مذہب ہو رہا ہے نا اس وقت، یہ تو ایک خیر عالمی ایجنڈا بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر شعوری طور پر ایک ایسی حرکت کر جاتی ہیں اور پھر اس کو ایک ایسی ہوا دے دی جاتی ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، گاڑی پر جا رہا ہوں. یہ ہمارے سنی ہے تو سنی تحریک میں سنی تحریک ایک بہت بڑا ایک ہوا ایک بار چلی تھی پاکستان میں. تو یہ غالباً 2012-13 کی بات ہے. میں گھر سے نکلا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں قدرتی میں تھانے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک پرابلم تھی وہاں، جرگہ تھا، تو وہاں مجھے بلایا ہوا تھا، میں وہاں جا رہا تھا. اچھا، میں اپنے گاؤں سے نکل رہا ہوں تو وہاں پر نا ایک دیوار تھی، دیوار پر یہ نعرہ لکھا جا رہا تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سنی ہے تو سنی تحریک میں ٹھیک ہے، من جانب سنی تحریک. یہ اس بندے نے چاکنگ کی ہے. اچھا، میرے کزن ہیں جو ماشاءاللہ مطلب ہے کہ انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور وہاں ہمارے گریزن اکیڈمی ہے کینٹ کے اندر، وہاں وہ پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اور ہمارے بارے میں معلوم بھی ہے کہ یہ سارے سید گھرانہ ہے، پیر فقیر ہیں سارے، ٹھیک ہے، اس نسل سے ان کا تعلق ہے. اچھا، وہ باہر نکلے، انہوں نے اس کو بڑی زبردست بات بولی. انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی دیکھیں، یہ جو آپ نے چاکنگ کی ہے نا، اس کے اندر کی طرف واش روم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دیوار بھی پکی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے چاکنگ کی ہے یہ نا کچی سیاہی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا یہ گوبر کا ڈھیر لگا ہوا ہے. یہ ہلکا سا بھی پانی پڑے گا، ہلکا سے بھی بارش آئے گی نا، تو یہ ساری جو آپ کی سیاہی ہے نا یہ نیچے آ گئی، اور نیچے گوبر ہے. آپ جس ہستی کا نام لکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ جگہ مناسب ہے؟ اب مجھے بتائیں اس میں کوئی توہین والی بات ہے؟ اچھا، اس بندے کو یہ تھا کہ شاید اس گاؤں کے اندر کچھ دیوبندی طبقہ فکر کے لوگ بھی رہتے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جناب چڑھ دوڑے 3-4 لڑکے اس پر. میں نے گاڑی روکی، نیچے اترا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا یار اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، اور آپ خام خواہ اس کو ایشو نہ بناؤ. اچھا، خیر صلاح صفائی کرا کے میں تھانے چلا گیا. آپ یقین نہیں کریں گے، تھانے میں بھی بیٹھے ہوئے مجھے 15 سے 20 منٹ ہوئے تو 20-25 مولویوں کا وہ بڑی بڑی داڑیاں اور پگڑیاں باندھی ہیں وہاں تھانے میں آ گئے. جی بھائی کیا ہوا؟ وہ جی ہم نے جی وقار شاہ کے خلاف نا توہین مذہب کا مقدمہ کروانا ہے. اچھا، قدرتی بات ہے وہ ایس ایچ او جو نا وہ میرے پہ تھوڑا ٹرسٹ کرتا تھا، میرا اس سے اچھے الیکس لیک تھی. اس نے پوچھا کون سا گاؤں ہے؟ جو اس نے گاؤں کا نام لیا تو اس نے فوراً میری طرف دیکھا تو میں ہنسنے لگ گیا.
اچھا اس میں سے ایک مولوی نے نا مجھے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے یار جو ہمیں ادھر صلاح صفائی کرانے میں لگا ہوا تھا. اس نے کہا یہ بندہ بھی ادھر ہی تھا جی. میں نے کہا جی میں ادھر ہی تھا لیکن اس میں توہین مذہب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ یقین کریں گے وہ 20-25 لوگوں کو نا ایسا جو سامنے کھڑا کر لیا اور ایک ایک سے سوال کے تمہاری ایجوکیشن کیا ہے. کسی ایک کو بھی بنیادی تعلیم بھی نہیں تھی مذہب کی اس کے پاس. صرف بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھی اور پگڑیاں باندھی ہوئی تھی اور ایک جذباتی نعرے لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے اس کا ایک درمیانی راستہ نکالا کہ ان کے جو بڑے تھے پیر صاحب تھے ہمارے علاقے کے ان کو ہم نے بلایا. وہ ہم نے چھوٹے سے کہا کہ یار اس نے اگر یہ غلطی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایشو بن رہا ہے جس کو رفع دفع کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کا دل دکھا تو ہم سوری کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل معاملہ توہین مذہب کا ہمارے معاشرے کے اندر. یہ پریکٹیکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس پورے معاملے کو ختم کیا اول سے لے کر آخر تک. تو لوگوں کے پاس اصل میں نالج نہیں ہے, جذباتیت زیادہ ہے. اور پھر جب توہین مذہب ہو جاتی ہے اگر خدا نخواستہ کہیں تو پھر ریاست اس میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے نا یہ جذباتی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور اس طرف معاملہ چل پڑتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے تو ہمیں مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے, نہ کہ مولویت اور فرقہ وارستی کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمیں مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے تو پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی.